بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں بربریت، 34 فلسطینی جاں بحق، نصیرات میں مسجد پر بمباری کی گئی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے پانی، بجلی، انٹرنیٹ کاٹ دیے، جنین میں خوفناک جھڑپیں۔ ایران نے کہا اسرائیل امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تناؤ کی جڑ ہے۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامیوں پر کریک ڈاؤن، اہم کارکن گرفتار۔ جرمنی میں نازیوں کے بعد پہلی بار کٹر سوچ کا غلبہ، ریاستی الیکشنز میں رائٹ ونگ پارٹیاں آگے۔ چائنا انوکھا مسئلہ ہے، انڈیا ہی نہیں کئی ملک پریشان ہیں، جے شنکر کا عالمی کانفرنس سے خطاب۔ راہل گاندھی امریکہ کا دورہ کریں گے، یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اہم خطاب ہوگا۔ ملیالم فلم انڈسٹری میں ایک کے بعد ایک بھونچال، ایکٹریس رادھیکا نے کہا گاڑیوں میں خفیہ کیمرے ہوتے تھے۔ تیلگو فلم انڈسٹری میں جنسی استحصال پر رپورٹ سامنے لائی جائے، ٹالی ووڈ ایکٹریسز نے کیا مطالبہ۔ طوفان اسنا سے گجرات اور سندھ میں بارش، تیز ہوائیں، 2 دن تک موسم نہیں بدلے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ کے کئی علاقوں میں اسرائیل کے ظالمانہ حملے اور بربریت جاری ہے۔ اسرائیلی بربریت کے 330 دن پورے ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سینٹرل غزہ کے نصیرات میں کم سے کم 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ پوری غزہ پٹی میں 34 فلسطینی شہید ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں توپخانے اور جنگی ہوائی جہازوں سے حملے کیے۔ نصیرات میں ابو یوسف خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، قریب میں ہی ایک مسجد پر بمباری کی گئی جہاں سے 3 لاشیں ملیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے آپریشنز جاری ہیں، جنین میں پانی، بجلی، انٹرنیٹ کاٹ دیے گئے ہیں، لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ 2005 کے بعد سے یہ سب سے بڑا آپریشن ہے جو مغربی کنارے میں کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کے دوران بعض مزاحمتی لیڈرز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنین سے شدید جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ کار بم دھماکوں کے بعد شک کی بنیاد پر 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد نے مغربی کنارے میں کیے جانے والے حملوں کی تعریف کی۔ اس واقعے میں 3 لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ گیس اسٹیشن کے قریب ایک ملیٹنٹ کو گولی مار دی گئی۔ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ جہاں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں ہو رہی وہیں یہودی آباد کار بھی حملے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں الخلیل یا ہیبرون میں فلسطینیوں پر یہودی آباد کاروں نے حملے کیے۔ جمعے کی رات ایک جھڑپ میں 2 فلسطینی مزاحمت کار شہید ہوئے اور 4 یہودی آباد کار بری طرح زخمی ہوئے۔ حماس نے یونائیٹڈ نیشنز کی درخواست پر 7 دنوں کی جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ اسرائیل اور حماس نے غزہ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے لڑائی میں وقفے سے اتفاق کیا ہے۔ WHO 2 ستمبر سے پولیو مہم چلانے والی ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور علاقے میں تناؤ کی جڑ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اراغچی نے اسرائیل کی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے امن کوششوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا تھا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام اور مزاحمتی لیڈرز کی مرضی سے امن سمجھوتے کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ نسل
خودکشی پر مبنی جنگ کو روکنے اور متاثرین تک انسانی مدد پہنچانے کے لیے کام کرے۔ ایمن صفادی نے اس موقع پر عباس اراغچی کو وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ عباس اراغچی نے ایک دن پہلے جی سی سی سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ ایران پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامی ایک اہم کارکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برطانیہ اور مغربی ملکوں میں حالیہ عرصے میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ بعض ملکوں میں اس مسئلے پر تناؤ بھی پیدا ہوا ہے۔ اس کارکن کی پہچان رچرڈ برنارڈ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو فلسطین ایکشن نامی تنظیم کے بانی ہیں۔ 41 سالہ رچرڈ پر مجرمانہ نقصان پہنچانے یا مجرمانہ نقصان کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ 2 دن پہلے ہی ایک اور کارکن سارہ ولنگسن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ولنگسن سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھیں اور فلسطین کاز کی بھرپور تائید کرتی تھیں۔ وہ ایک نیوز ایجنسی مینا کے لیے بھی کام کرتی تھیں۔ حال ہی میں لندن میں اور برطانیہ کے دوسرے مقامات پر فلسطین کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، جس سے بعض لوگ ناراض بھی ہیں، اور حالیہ عرصے میں جو مسلم امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف فسادات اور نفرت کی ایک مہم بھی شروع ہوئی تھی، جس کے اثرات اب بھی وہاں کے معاشرے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یمن میں آبادی والے ایک علاقے کے قریب طاقتور دھماکے سے 18 لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ عدن شہر میں پیش آیا۔ بتایا گیا کہ یہ گیس دھماکہ تھا اور حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب تک اس بارے میں تھوڑا سا کوئی شفافیت یا کلیریفیکیشن نہیں دیا گیا ہے۔ ایران نے یوکرین میں رشین سپاہیوں کو ٹریننگ دینے کے الزامات خارج کر دیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ ایران جنگ کے خلاف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ کنانی نے کہا کہ ایسے بے بنیاد دعوے بعض سیاسی مقصدوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے ایک F-16 جیٹ کی تباہی کے بعد ایئر فورس کے ایک جنرل کو برطرف کر دیا ہے۔ اس کارروائی کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن اتنا کہا گیا کہ ہمیں تمام سپاہیوں کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے مغربی ملکوں نے یوکرین کو F-16 جیٹس دیے تھے۔ اس حادثے میں پائلٹ کی موت ہو گئی۔ جرمنی میں دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کٹر سوچ رکھنے والی پارٹیوں کا غلبہ دیکھا جا رہا ہے۔ سروے کے مطابق ریاستی الیکشنز میں کٹر پارٹیاں جیت کے قریب ہیں۔ اس امکان پر یورپ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اتوار کو جرمنی کی ریاستوں میں ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ چانسلر اولاف شولز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا مظاہرہ کافی خراب رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چائنا کو ایک انوکھا مسئلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا اکیلا ملک نہیں ہے جسے چائنا سے تکلیف ہے۔ ایک عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ ہر ملک نے جان بوجھ کر چائنا کی سرگرمیوں کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اب وہ شکایت کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا ایک انوکھا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں ایک انوکھا سیاسی نظام ہے اور انوکھی معیشت ہے۔ یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج لوگ چائنا کے ساتھ تجارتی گھاٹے کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ ماضی میں چھپی ہوئی ہے۔ یورپ اور امریکہ کی مثال دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ آج آپ یورپ اور امریکہ سے بات چیت کیجئے، وہ چائنا کی شکایت کریں گے اور ان کی شکایت کئی طرح سے درست ہے۔ جے شنکر نے بنگلہ دیش کے حالات پر اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی 8 سے 10 ستمبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وہ واشنگٹن ڈی سی اور ڈلاس میں کئی پروگراموں سے خطاب کریں گے۔ ان میں ایک اہم پروگرام یونیورسٹی آف ٹیکساس میں ہوگا۔ انڈین اوورسیز کانگریس کے چیف سیم پترودا نے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد راہل گاندھی کے پہلے بیرونی دورے کی تفصیل بتائی۔ اس سے پہلے راہل گاندھی کے دوروں پر بی جے پی نے تنقیدیں کی ہیں اور بی جے پی کا الزام ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں انڈیا کو بدنام کر رہے ہیں۔ ملیالم فلم انڈسٹری میں جنسی استحصال کے بارے میں سنسنی خیز خلاصے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایکٹریس رادھیکا شرت کمار نے یہ کہتے ہوئے ہلچل مچا دی ہے کہ ملیالم فلموں کی شوٹنگ کے سیٹس کے دوران گاڑیوں میں خفیہ کیمرے لگے ہوتے تھے اور ان کے ذریعے خاتون ایکٹریس کے قابل اعتراض ویڈیوز بنائے جاتے تھے۔ رادھیکا نے کہا کہ خود انہوں نے دیکھا کہ مرد ایکٹریس موبائل فونز پر اس طرح کے ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ سینئر ایکٹریس نے ایک ملیالم چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ الزام لگایا۔ ملیالم فلم انڈسٹری میں جنسی استحصال کے بارے میں جسٹس ہیما کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سے ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور کئی بڑے نام اس اسکیم کی زد میں آ رہے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے کئی ایکٹرز کے خلاف کیسز درج کیے گئے ہیں اور فلم ایکٹرز ورکرز کی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جن میں اس کے پریزیڈنٹ موہن لال بھی شامل ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने औरतों के खिलाफ जराइम के मामले में जल्द इंसाफ की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि इससे औरतों में सलामती का एहसास पैदा होगा। मोदी ने कहा कि अदलिया या जुडिशरी दस्तूर की मुहाफ़िज है। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया इस जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत में यानी उनकी मौजूदगी में एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मोदी ने 1975 से 1977 तक एमरजेंसी को काला दौर इंडिया का करार दिया और कहा कि अदलिया ने बुनियादी हुकूक को सरबुलंद रखने में अहम रोल अदा किया है। तूफान असना के असर में इंडिया के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध खासतौर पर कराची शहर में बारिश हो रही है, जिससे आम जिंदगी ठप हो गई है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। ओहदेदार चौकस है। बताया गया कि 2 सितंबर तक ये तूफ़ान कमज़ोर होगा। अगस्त के महीने में इस तरह का तूफ़ान एक गैर मामूली बात है। 1944 के बाद से बहर अरब में ये ऐसा चौथा तूफ़ान है। पाकिस्तान में भी 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी की गई है। इस तूफ़ान का नाम असना पाकिस्तान ने दिया है। इस दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश से बारिश से कई नुकसानात की खबरें मिल रही हैं। तेलंगाना में भी ख़ासतौर पर दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आम ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इस हादसे का वीडियो सामने आया है। यह हादसा बारिश के दौरान पेश आया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में बर्बरियत, 34 फलस्तीनी जाम बहक। नुसैरात में मस्जिद पर बमबारी की गई। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज ने पानी, बिजली, इंटरनेट काट दिए। जनिन में खौफनाक झड़पें। ईरान ने कहा इस्राएल अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, तनाव की जड़ है। बरतानिया में फलस्तीन के हामियों पर क्रैकडाउन, अहम कारकुन गिरफ्तार। जर्मनी में नाजियों के बाद पहली बार कट्टर सोच का गलबा। रियासती इलेक्शंस में राइट विंग पार्टियां आगे। चाइना अनोखा मसला है, इंडिया ही नहीं कई मुल्क परेशान है। जयशंकर का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। राहुल गांधी अमेरिका का दौरा करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अहम खिताब होगा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक भूचाल। एक्ट्रेस राधिका ने कहा गाड़ियों में खुफिया कैमरे होते थे। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जिनसी इस्तेहसाल पर रिपोर्ट सामने लाई जाए। टॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने किया मुतालबा। तूफान असना से गुजरात और सिंध में बारिश, तेज हवाएं। 2 दिन तक मौसम नहीं बदलेगा। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।